جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اپنے نبی کو بنایا کیسے تھا، آپ کس طرح تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم۔ عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے، لیکن اگر وہ میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو اپنے جگر کاٹ کے بیٹھ جاتی، اپنے دل چیر کے بیٹھ جاتی۔ اللہ نے آپ کو ایسا حسن و جمال عطا فرمایا تھا۔ ابو ہریرہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کب نبی بنے تھے؟ تو آسان جواب ہے 40 سال کی عمر میں۔ ہر نبی کو 40 سال کی عمر میں یہ عہدہ سونپا جاتا۔ اور کتاب کا جواب جو میں جمع کر کے بتا رہا ہوں، 40 سال 6 مہینے 10 دن، اور یہ چاند کے لحاظ سے، سورج کے لحاظ سے نہیں، جنوری فروری کے لحاظ سے نہیں، محرم صفر، چاند کے لحاظ سے 40 سال 6 ماہ 10 دن۔ 21 رمضان یا 24 رمضان یا ربیع الاول، یہ ساری روایات، لیکن قرآن کی جو صورت ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ 21 رمضان کو زیادہ تقویت پہنچاتی۔ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے کہا ابو ہریرہ كنت نبيا وإن آدم بين الروح والجسد، ابھی آدم علیہ السلام کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی کہ اللہ مجھے نبی بنا چکے تھے۔ تو آپ ایک سفر میں تھے، ہجرت کا سفر، آپ کے ساتھ ابو بکر، عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہم، اور عبداللہ بن اریقط، یہ گائیڈ، رہبر۔ یہ کافر تھا، مسلمان نہیں تھا، بعد میں مسلمان ہوا یا نہیں ہوا اس کا بھی کوئی تحقیق کوئی۔ تو آپ ایک جگہ سے گزرے جس کا نام ہے رابغ، وہاں بھوک لگی تو ایک خیمہ دیکھا، وہاں تشریف لے گئے، اور وہاں ایک بڑھیا بیٹھی تھی۔ اس سے فرمانے لگے ماں جی کچھ کھانے کو مل جائے گا، ہم خریدنا چاہتے ہیں، مسافر ہیں، کچھ کھانے کو ملے گا؟ بیٹا کچھ نہیں، فاقہ ہے، قحط ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک بکری کھڑی تھی، کمزور بالکل۔ تو آپ نے فرمایا اگر اجازت دو تو اس بکری سے دودھ نکال لو۔ تو وہ حیران ہو کر کہنے لگی کہ دیکھ تو رہے ہو اس کے اوپر تو سوائے چمڑی کے اور کچھ ہے نہیں، دودھ کہاں سے نکالو؟ دوسرا یہ عازب بن بیاہی ہے، اس کا ملاپ نہیں ہوا تو دودھ کہاں سے آئے؟ بچہ نہیں دیا، دودھ کہاں سے آئے؟ تو آپ نے کہا تم اجازت دے دو، میں کوشش کرتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کرو۔ تو اب ایک عجیب سا واقعہ ہونے والا تھا کہ ایک عرب ایک بکری سے دودھ نکالنا چاہتا ہے، کوئی ہندوستان سے نہیں گیا جس کو بکریوں کا پتہ نہیں۔ بکری اور عرب تو زندگی ساتھ گزارتے تھے، بکری، عرب اور اونٹ اور بکری اور گھوڑا، یہ زندگی ساتھ ساتھ گزارتے تھے۔ تو لہٰذا وہ آپ کو حیران ہو کے دیکھنے لگی کہ اے کون بندہ ہے یہ ایس چمڑی چوجیں دودھ کرنا ہے کون؟ لہذا وہ غور سے دیکھتی رہی، وہ غور سے دیکھنا سما گیا۔ پھر اس نے اپنے نبی کا جو حلیہ بیان کیا، کمال کر دی، آج تک کوئی ایسا حلیہ نہیں بیان کر سکا۔ تو لہٰذا وہ آپ کو دیکھ رہی۔ تو آپ نے اس کو کھینچا، اس بیچاری سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، تو آپ نے اس کے تھنوں کو جو ہاتھ لگایا تو وہ لٹک کے نیچے اتر گئے، دودھ سے بھر گئے۔ تو پھر آپ نے بڑے برتن میں دودھ نکالا، بھر دیا، اپنے تینوں ساتھیوں کو پلایا، ابو بکر، پھر عامر، پھر عبداللہ، اور پھر آخر میں خود پیا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ نیچے بیٹھے اور پھر اس میں سے دودھ نکالا اور پھر پورا جگ بھر دیا۔ بکری کے تھنوں سے ایک پاؤ سے اوپر دودھ نہیں نکلتا، انہوں نے پتہ نہیں کتنے سیر کر چھڑیا۔ دوسرا، بکری کی عمر ہوتی ہے میکسیمم 7 سال، 7 سال کے بعد مر جاتی، ذبح نہ کرو مر جائے گی۔ اس بکری کو میرے نبی کے ہاتھ لگے، یہ بکری 22 سال زندہ رہی، 22 برس، اور یہ ذبح نہیں ہوئی، مر گئے۔ حضرت عثمان کے زمانے میں یہ بکری کا انتقال ہوا، ذبح نہیں کیا گیا، صرف اللہ کے نبی کے ہاتھ کی برکت تھی۔ تو اب وہ اور حیران ہوئی کہ بھئی بکری چو اتنا دو تگاہ نہیں دین دی جتنا انہیں بکری چو کر لیا، یہ کون ہے؟ لہذا تمہیں سے دیکھ۔ جب وہ چلے گئے تو شام کو اس کا خامد آیا، اس نے دیکھا دودھ بھریا پیا گڑوا، اس نے کہا من این لکی ھذا،
ام معبد، ان کا نام ہے عاتقہ بنت خالد، ابو معبد ان کے خامن، ان کا نام ہے تمیم بن عبد العزا۔ وہ کہنے لگے اس بکری سے کا تیرا دماغ خراب ہے، اس بکری چوں پانی نہیں نکلتا، دودھ کتوں نکل؟ کہنے لگے مجھے نہیں پتا، ایک نوجوان آیا تھا، اس کے ہاتھوں میں کوئی برکت تھی، جادو تھا، کیا تھا، یہ دودھ، یہ صرف یہی نہیں، اتنا ہی بھر کے اس نے پہلے نکال کے اپنے ساتھیوں کو پلایا، اتنا ہی بھر کے دوبارہ چھوڑ کے چلا گیا۔ تو اس نے کہا ان عاتیلی، مجھے بتاؤ وہ کیسا تھا، کیسا تھا؟ تو اب ماں جی نے، ان پڑھ عورت نے بتانا شروع کیا، رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة وسيم قسيم أزج أقرم أحور أكحل في عينيه دعج في أشفاره وطف في صوته سحل في لحيته كثافة في عنقه سطع إن سكت فعليه الوقار وإن تكلم فسماه وعلاه البهاء حلو المنطق كأن منطقه خرزات نظم يتحدثن فصل ولا نظر ولا هذر هاي 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 أجمل الناس وأبهاه من بعيد وأحسنه وأجمله من قريب غصن بين غصنين وهو أنذر الثلاثة۔ کون کرے ترجمہ، میں نے تو خالی الفاظ آپ کو بتا دیے، یہ مولوی تازہ تازہ پڑھ رہے ہیں، یہ کریں گے ترجمہ، میرا تو پڑھا پرانا ہو چکا ہے، نہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے، ایک سفر، ایک سر درد، دونوں چیزوں نے کتاب سے دور کر دیا ہے۔ کہنے لگی میں نے ایک نوجوان دیکھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا، حد ہی کر، جیسے 14ویں کا چاند ہی زمین پہ آ جائے، تو بتاؤ میں کیسے اس کو بیان کروں گی کہ وہ کیسے تھے، وہ کیا تھے؟ چمکتا چہرہ تھا، ابلج الوجہ حسن الخلق، سارا وجود حسن کا پیکر تھا، لم تعبہ ثجلہ، پیٹ نہیں نکلا ہوا تھا۔ کتنے لوگ ہیں، آپ سجے پاسے ہوں دن پیٹ کھبے پاسے ہوں، آپ کھبے پاسے ہوں دن پیٹ سجے پاسے ہوں، نہ اٹھن جوگے نہ بن جوگے، تے کھاونا پھر بھی نہیں چھڑ دے، فنا ہی پھیر لیں دے۔ تو بھائی زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں، پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کھاتے۔ آہا، لم تعبہ ثجلہ، موٹے پیٹ نہیں نکلا ہوا، ولم تزری بہ صعلہ، اتنے کمزور نہیں ہیں کہ بے روب ہو جائیں اور جچیں نہیں، اتنے موٹے نہیں ہیں کہ بدصورت ہو جائیں۔ وسیم قسیم، وسیم خوبصورت، قسیم خوبصورت، حسین خوبصورت، یہ ساروں کا ایک مطلب ہے لیکن فرق کے ساتھ۔ حسین دیکھتے ہی اچھا لگے، حسین۔ وسیم جس کو جتنا دیکھو اتنا دیکھنے کا شوق بڑھ جائے۔ یہ دنیا میں ایک ہی ہستی آئی ہے، بس ایک، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یضلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوى بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اخناق بن ایہام بن مقصر بن ناحل بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ ایک ہی ہے وسیم، کیا میں جتنا دیکھوں مجھے دیکھنے کا شوق بڑھے۔ وسیم کیا مطلب؟ جتنا دیکھوں اتنا جینا بھرے اور طلب بڑھے اور طلب بڑھے اور طلب بڑھے۔ یہ دنیا میں یہ لفظ صرف ایک ہستی کے لیے آیا ہے، بس ساری دنیا پھری ہے بار بار، ابھی بھی پھر کے آ رہا ہوں۔ حسین ہیں، قسیم کوئی نہیں ہے۔
वो सिर्फ एक ही अल्लाह ने बनाया बस। कसीम वसीम ऐसे थे कि बस मेरी आंख भरती नहीं थी। कसीम, कसीम भी खूबसूरत, हसीन भी खूबसूरत, वसीम भी खूबसूरत। कौन सा खूबसूरत? वसीम दिल न भरे देखने से, हसीन देखते ही अच्छा लगे। कसीम, कसीम उस खूबसूरत को कहते हैं जिसके जिस्म की सारी बनावट हर उज़्व के सामने हुस्न गुलाम बन के खड़ा। हम कहते हैं यार उसकी अखियां बड़ियां सोहणियां। और कसीम किसे कहते हैं? जो सर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक हुस्न से भरा हुआ और उसके जिस्म का हर उज़्व हुस्न की निशानी हो, उसे कहते हैं कसीम। कसीम कहने लगे वसीम थे, कसीम थे, हसीन थे, जैसे 14वीं का चांद कपड़े पहन के उतरा हो ऐसे थे। फी ऐनैहि ताज, आंख बड़ी मोटी थी। मेरे नबी के आंखों के बारे में जो अल्फाज आते हैं, अदअज, अशकल, अहवर, अकहल, अहदब, अंजल, अबरज, 7 अल्फाज जो मैं कई हदीसों से जमा करके आपको बता रहा हूँ। अम्मा जी ने एक कहा फी ऐनैहि ताज या अकहल अहवर, 7 अल्फाज हैं मुख्तलिफ सहाबा ने जो आपके बारे में, आपकी आंखों के बारे में इरशाद फरमाया है। उन 7 का एक तर्जमा है कि कायनात में ऐसी हसीन आंख कोई नहीं थी। मतलब इकट्ठा कर दो ना, इकट्ठा, कायनात में ऐसी हसीन आंख कोई नहीं। आपकी आंखों में आंखें डाल के कोई देख नहीं सकता, इसलिए आप यूं देखा करते थे, यूं जुल्लु नज़रिहिल मुलाहज़ा। जब कभी आंख उठती थी आपकी तो फिर सब यूं हो जाते थे, कोई आपको देख नहीं सकता था सिवाय 2 हस्तियों के, एक अबू बकर और एक उमर, बस इसके अलावा कोई आपको नहीं देख सकता था। अक़नल अरनैन, नाक बड़ा खूबसूरत, यहां से उठा हुआ, आगे से बारीक, और एक नूर का हाला यहां जगमग करता था, या लोह नूर, या नूर होता था। सहल खद्दैन, गाल बराबर, न पिचके हुए न उभरे हुए, उभरा हुआ भी चर्बी, पिचका हुआ कमजोरी, गोलाई में। यतलअलु वजहुहु तलअलु अल-क़मर लैलतल बद्र, 14वीं रात के चांद की तरह आपका चेहरा गोलाई में था। जाबिर इब्न समरा फरमाते हैं कि हम मस्जिद में सहन में अल्लाह के नबी सुर्ख धारीदार चादर ओढ़ के बैठे थे, ऊपर 14वीं का चांद था। मैं कभी चांद को देखता, कभी आपके जमाल को देखता, तो मुझे आपका हुस्न चांद के हुस्न से ज्यादा नजर आ रहा था। वो चांद तो शाही कोई नहीं, वैसे हमारे पास तशबीह के लिए चांद के सिवा कुछ है नहीं, वरना मैं कहाँ करता हूँ, अगर मैं अपने नबी को चांद से तशबीह दूँ तो उसमें दाग लगा हुआ है, और सूरज से तशबीह तो उसमें आग भरी हुई है। मेरा नबी बेदाग भी है, बे आग भी है, लेकिन हमारे पास तशबीह के लिए चीज़ है ये सूरज की तरह, चांद की तरह। मैं आपको हदीस से सुना रहा हूँ, 14वीं रात के चांद की तरह चेहरा चमकता था। गली अल्फम, होंठ बड़े खूबसूरत, खुला मुंह, अशनब, दांत ऐसे गोलाई में यूं और यूं, मुफल्लज अलस्नान, ये 4 दांतों में खला, 4 दांतों में खला, बर्राक़ सनाया, दांतों का हुस्न कैसा था, जब आप मुस्कुराते थे दांतों से नूर निकल के दीवार पे पड़ता था, ऐसे नजर आता था, शुआएं निकलती हुई नजर आती थी। अज़ज्जल हवाजिब, ये भवें कौस की तरह, कमान की तरह गोल, ऐसे बिल्कुल ऊपर आंखों पर यूं कमान की तरह फैली हुई। सवाबिर, घने बाल, मिन गैर क़रन, यहाँ बाल नहीं है, ये खूबसूरत गोल लंबी, और यहाँ बाल नहीं, यहाँ क्या है, ये जगह खाली है। बैनहुमा इर्क़, यहाँ एक रग थी, रग जो सोई होती थी, लेकिन जब कभी आपको गुस्सा आता तो वो उभर के बाहर आ जाती थी और ऐसे 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 हरकत करती थी। आपका गुस्से का इजहार नहीं होता था, बर्दाश्त होता था। तंबीहन कभी किसी को फरमाना अलग बात, लेकिन आप गुस्से को बर्दाश्त फरमाते थे। उसके बॉडी रिएक्शन में ये रग ऐसे फड़कना शुरू हो जाती थी, फड़कना शुरू। फी उनुक़िही सता, गर्दन ऐसी थी जैसे किसी ने सुराही की, वो सुराही का ऊपर वाला नहीं होता हिस्सा, ऐसे सुराहीदार गर्दन थी, लंबी खूबसूरत, चमकती हुई चांदी की तरह, चांदी की तरह चमकती हुई गर्दन थी। सवा अल बतन व सदर, सीना और पेट बराबर थे। वईद मा बैन अल मनकिबैन, ये दरमियान, ये छाती बहुत चौड़ी थी। अरीज़ सदर, सीना भी खूब चौड़ा था। तवील ज़नदैन, बाजू जरा लंबे थे। साइल अल अतराफ, उंगलियां सीधी, देखो ये मेरी उंगली में टेढ़ा पन्ना था, आपकी उंगलियां सीधी सीधी। रहबर राहा, हथेली बड़ी कुशादा खूबसूरती के साथ। शफ़्न कफ़ैन वल क़दमैन, ये जगह और ये जगह और ये जगह, यहाँ रगे नजर नहीं आती, ये मेरी रगे नजर आ रही, आपकी रगे नजर नहीं आती थी, यहाँ गोश्त पुर था। खुमसान अल अख़मसैन, ये जगह, यहाँ तलवा गहरा था, फ्लैट नहीं था, चलने में मुश्किल होती है।
زیادہ گہرا تھا، تیز رفتاری میں یہ چیز کام دیتی. ینبو عنہم الماء، پانی ان پر سے ایسا گزرتا تھا جیسے تیل لگے پاؤں سے پانی گزر کے نیچے چلا جاتا ہے. اذا زال زال قلعا، پاؤں پورا اٹھا کے رکھتے تھے ایسے گھس. ہمارے کہ ہم لوگ کئی لوگ پیر گھسیٹ کے چل رہے ہوتے ہیں یا یوں چل رہے ہوتے ہیں، اب مضبوطی سے قدم اٹھاتے، مضبوطی سے رکھتے تھے اور اس میں کوئی لچک نہیں ہوتی تھی. ہاں یمشی تکفیاً، تھوڑا کندھے جھکا کے چلتے تھے، نظر جھکا کے کندھے جھکا کے چلتے تھے. اس طرح کبھی نہیں کیا، ہمیشہ یہ رکھا کہ اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی، یعنی ایک جملے میں ختم کر دوں بات، اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی. اور وہ یوں چلتے تھے، ایسے نہیں چلتے تھے، یوں چلتے تھے. دقیق المسربہ، جسم پہ بال نہیں تھے، یہاں بالوں کا ایک تار چلتا تھا اور آ کے ناف پہ آ کے ختم ہو جاتا تھا. اشارت ذراعین، یہاں ہلکے ہلکے بال تھے کلائیوں پر. وآلی المنکبین، کچھ ہلکے ہلکے جیسے لوں ہوتے ہیں، لوں وہ یہاں تھے یہاں. باقی سارا جسم انور المتجرد، ایسے چمکتا تھا شیشے کی طرح. باقی سارا وجود مبارک شیشے کی طرح چمکتا تھا. بادن، مضبوط جسم، متماسک، سارے جو آپ کے اعصاب اور پٹھے تھے ایسے کسے ہوئے، جیسے یہ پہلوانوں کے کسے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے آپ کے جسم کے اعصاب کسے ہوئے. خوبصورت جسم، انتہائی حسن و جمال کا پیکر. یجاور شعرہ شحمت اذنیہ، عام زندگی بھر بال یہاں تک تھے، یہاں تک کان کی لو تک، کبھی گردن تک آئے کبھی شانوں تک آئے، ورنہ زندگی میں زیادہ بال یہاں تک آپ کے تھے، یہاں تک تھے. اور اذا التفت التفت جمیعا، جب کوئی آپ کو متوجہ فرماتا تو آپ یوں نہیں ہوتے تھے، یوں نہیں ہوتے. مولوی بلال مجھے کہے گا طارق جمیل صاحب تو میں اتنا ہی کروں گا، اس سے آگے میری سکت کوئی نہیں. لیکن میں قربان جاؤں اپنے نبی پر، جب آپ کو کوئی دائیں بائیں سے بلاتا تو آپ یوں کی بجائے یوں ہوتے تھے، یوں. اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، کمال. کیا اخلاق. وہ ادھر سے بلاتا تھا ایسے نہیں ہوتے، ایسے پورا ہوتے. ادھر سے آواز آتی ہے تو اب یوں نہیں ہوتے، اب ایسے ہوتے تھے، ایسے. اتنی عزت دیتے تھے بلانے والے کو کہ پورا سینہ اسے دیتے تھے. ان موبائلوں نے تباہی پھیر دی. لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں، موبائل دے منہ چاہتے بیٹھا ہوں. ارے اللہ کے بندے، اس کو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کر. یہ عزت ہے، یہ اگلے کی عزت، اگلے کا حق ہے. توجہ فرمائیں، توجہ، جی توجہ فرمائیے. توجہ کی تا ہٹاؤ تو پیچھے وجہ نکلتا. وجہ چہرے کو کہتے ہیں. توجہ کا مطلب ہے کہ بوتھا میرے حال کر، موبائل پہ لگا ہوا ہے باتیں کر رہا ہے، بیوی بات کر رہی ہے موبائل پہ لگا ہوا ہے، بیٹا بات کر رہا ہے موبائل پہ لگا ہوا ہے. یہ عزت نفس کو توڑ دینے والی بات ہے. کسی کو بے عزت کرنے کے برابر ہے کہ اس کو تم چہرہ نہ دو. چلو تم میرے نبی کی طرح اتنا نہیں کر سکتے، اتنا تو کر لو. اس موبائل نے زندگی برباد کر کے رکھ دی. 82 دا پتر جمے انہیں چم چم کے مار چھڑے. پاکستانیوں نے موبائل لبا، انہیں چم چم کے اپنے آپ کو برباد کر چھڑے. ٹوائلٹ میں موبائل سن رہے ہیں، گلاں کیتی جاندیں، جڑا کام کرن گئے نو بول بولا کے دے. بہت اس نے اخلاق کو بہت بگاڑا ہے، بہت بگاڑا ہے کہ یہ فیس بک نے زندگی برباد کر دی. ارے بھائی کچھ وقت اللہ کو دے دے، کچھ اللہ کی کتاب کو دے دے. اس پر لگے ہوئے. بیٹے نے بات کی، بیٹی نے بات کی، بیگم نے بات کی، یا خامن نے بیگم سے بات کی، بچے نے ماں سے بات کی، سب اسی پہ لگے ہوئے. بہن بھائی بیٹھے اپنے اپنے موبائل پہ لگے ہوئے ہیں. یہ ضرورت کی چیز ہے، اپنے آپ کو تباہ کرنے کی نہیں. کھانا بھی کھا رہے ہیں موبائل پہ، سودا بھی کر رہے ہیں. ارے بھائی تو زہر کھا رہا ہے، یہ زہر بن رہا ہے، تیری جان اس سے زیادہ قیمتی ہے. تو میرے نبی پوری طرح متوجہ ہوتے تھے. جلو ضحکہ التبسم، آپ کا مسکرانا ہوتا تھا. کبھی کبھی ہنسے، کبھی کبھی زور سے بھی ہنسے کہ آخری داڑیں نظر آنے لگی، آخری داڑیں نظر آنے لگی. لیکن ہم ایسے کر کے نہیں ہنسے. صحابہ کو روکا نہیں، چلو پتہ کہ قابو میں نہیں کر سکتے. آپ کے سامنے صحابہ، ایک صحابی ان کا نام ہے اسید بن حضیر، ایک ہے نعیمان، ایک ہے عبداللہ بن حذیفہ. یہ ان صحابہ میں اتنی ظرافت تھی، یہ اللہ کے نبی کی محفل میں ہنساتے تھے. صحابہ ہنستے تھے زور زور سے بھی، لیکن آپ کا ہنسنا مسکرانا ہوتا تھا. چند مواقع ایسے ہے کہ آپ زور سے بھی ہنسے اور آپ کی آخری داڑیں بھی نظر آنے لگیں. یہ میں نے مختصر سا آپ کو اللہ کے نبی کا حلیہ مبارک بتا دیا، جو بھی مجھے یاد آیا. کچھ چیزیں ممکن ہے رہ گئی ہوں یادداشت میں، لیکن
جتنا ضرورت کا تھا وہ میں نے سارا آپ کے سامنے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی اور ذات کو پیش کیا ہے۔ چند ایک چیزیں ہیں، آپ محفل میں چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے، عطیات کی شکل میں ایسے بیٹھ، کبھی پاؤں لمبا نہیں کیا، محفل لمبی ہو گئی آدمی تھک جاتا ہے، کبھی آپ نے کسی کی طرف پاؤں لمبا نہیں کیا، اسی طرح بیٹھتے تھے۔ جب مجلس میں کسی کو متوجہ کرنا ہوتا تھا تو یوں نہیں کرتے تھے، یوں کرتے تھے ایسے، پورا ہاتھ، انگلی اٹھانا محاورہ ہے نا، انگلی اٹھاتا ہے نا، اب ایسے نہیں کرتے، ایسے کرتے تھے، پورے ہاتھ سے بلاتے تھے، اور سب کو برابر توجہ دیتے تھے اپنی مجلس میں، اور کسی کا نام لے کر اس کا عیب نہیں بتاتے تھے۔ جیسے ہمارے خطیبوں نے آگ لگائی ہوئی، ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کی عزتوں کے برقش اڑا رہے ہیں، میرے نبی کی زبان سے کسی منافق کے بارے میں بھی ممبر سے کوئی بات نہیں نکلی، حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے معاملے میں جب عبداللہ بن ابی نے انتہا کر دی تو بھی آپ نے ممبر پر آ کر فرمایا کہ کچھ لوگ میرے گھر والوں کے بارے میں مجھے بہت تنگ کر رہے ہیں، کچھ لوگ، وہ نام مراد سامنے بیٹھا ہے اور سب نے پتا ہے بیٹھا ہے، لیکن آپ نے اس کا نام نہیں لیا۔ یہ میرے نبی کی خوبصورت صفت۔ بیان کے دوران کبھی کبھی جب آپ بات میں تھوڑا اونچی آواز ہوتی تو آپ ہاتھ یہاں تک لے جاتے تھے، یہاں تک، سیدھے ہاتھ یہاں تک، ایسے ہو، اس سے زیادہ آپ کے ہاتھ کا اشارہ نہیں۔ ہمارے طرح نہیں، کدے مکے تے کدی آستینہ اٹھتے تے کدی میز تے مکہ مار دیں، بس آپ اتنا کرتے تھے، بس۔ اور محفل میں بیٹھے ہوئے آپ کی جو بے ساختہ جسم کی حرکت تھی، بے ساختہ باڈی حرکت ہوتی ہے ہر آدمی کی، کوئی نہ کوئی، اس کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا اور وہ اس کی وہ حرکت چل رہی ہوتی، تو یہ آپ دوران گفتگو آپ یوں فرمایا کرتے تھے، یہ ہتھیلی اور یہ انگوٹھا، اس کو یوں ایسے ایسے ٹکراتے رہتے تھے۔ جب کوئی عام گفتگو ہو رہی ہوتی تھی تو اس گفتگو میں بے ساختہ آپ یوں فرما رہے ہوتے تھے، یہ آپ کی عادت بغیر ارادے کے تھی۔ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، اور قربان جاؤں ان صحابہ پر جنہوں نے ہر ادا کو محفوظ کر کے ہم تک پہنچا دی۔ یہ تو میرے نبی کی ذات ہے، میرے نبی کی بکریاں صحابہ نے ہم تک پہنچا دی، عجوہ، سقیہ، برکہ، زمزم، ورثہ، اطلال، اطراف، قمرا، غیثا، یہ 9 بکریاں ہیں جو میرے نبی کی تھیں، اور اس میں 10واں بکرا تھا جس کا نام تھا یمن، اور اتنی ڈیٹیل میں قربان جاؤں ان کی قبروں کو اللہ روشن کرے، صحابہ کرام اتنا کچھ ہمیں پہنچا دیا کہ آپ کی زندگی میں آپ کی بکری قمرا مر گئی، قمرا مر گئی، سبحان اللہ۔ اور ان کو چرانے والی تھی کون؟ ام ایمن، وہ شام کو ان کا دودھ نکالتی، جس گھر میں آپ تشریف فرما ہوتے اس میں وہ دودھ پہنچا دیا جاتا تھا۔ پھر آپ کے 2 گدھے عفیر یافور، پھر آپ کے 2 خچر دلدل فضہ، پھر آپ کے 2 اونٹ عسکر ثعلب، پھر آپ کی 4 اونٹنیاں عزبہ، جدعا، شہبہ، قصوہ، پھر آپ کے گھوڑے سجل، سقب، سبحہ، مرتجل، لزاز، طراف، لحیف، یعصوب، یعبوب، ورد، یہ میرے نبی کے گھوڑوں کے نام۔ قربان جاؤں اللہ نے اپنے محبوب سے ایسا پیار کیا ہے کہ اس کی ہر شے ہم تک پہنچا دی، جس کو میرے نبی نے انگلی لگا دی نا وہ بھی ہم تک پہنچی اور محفوظ ہے۔ یہ جو ایک عمل کی کئی شکلیں ہیں نا، کہ ہم ہاتھ یہاں باندھتے ہیں، کچھ امت یہاں ہاتھ باندھتی، کچھ رفع یدین کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے ہیں، کچھ اونچی امین کہتے ہیں، کچھ آہستہ امین کہتے ہیں، یہ سب میرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے ہیں۔ اگر کسی ایک پر امت جمع ہو جاتی تو باقی سارے طریقے گم ہو جاتے۔ میرے نبی نے زندگی میں ایک دفعہ بھی جو عمل کیا ہے وہ بھی زندہ ہے کہیں نہ کہیں۔ اللہ جس سے پیار ہوتا ہے اس کی ہر شے کو باقی رکھا جاتا ہے۔ اب ہمارے برے صغیر میں یہ فرقے بن گئے ہیں، اس پہ لڑائیاں چل رہی ہیں اور اس پہ نفرت کی آگ بھڑک اٹھی ہے۔ میں تو کہتا دنیا سے چلا جاؤں گا، پتہ نہیں یہ آگ بجھے گی کہ نہیں بجھے گی، کہ بھائیو امت بن کے چلو، امت بن کے چلو، امت بن کے چلو۔ اور آخر میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں پھر نماز پڑھتا ہوں۔ میرے نبی وضو فرما رہے تھے تو صحابہ آپ کے وضو کا پانی گرنے نہیں دے رہے تھے، نیچے سے لے رہے تھے، کسی بوک کے چلیا، کسی ہاتھ چلیا، کسی منہ تے ملیا، کسی سینے تے، کسی ہاتھاں تے۔ تو آپ نے فرمایا ما یحملکم علی ھذا، یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہا یہ حبا للہ ولرسولہ، کہا یا رسول اللہ آپ اور آپ کے رب کی محبت میں کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں بتاؤں اصلی محبت کیا ہوتی ہے، میں بتاؤں اصلی محبت کیا ہوتی ہے؟ من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں اور میرا رب تم سے پیار کریں، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری محبت ہماری بارگاہ میں قبول ہو جائے، پیپر تو دیتا پر اگلا فیل کر کے چلے گیا پھر کی بنے گا، تو کہا تمہاری محبت میرے اور میرے رب کے دربار میں قبول ہو جائے اور میں اور میرا رب بھی تم سے محبت کرنے لگے، وہ نہ بتا دوں،
جو کر رہے تھے اسے روکا نہیں. اس کا مطلب ہے کہ اظہار محبت کے مختلف طریقے ہیں, کوئی کسی طرح کوئی کسی طرح, تو یہ چلیں گے قیامت تک چلیں گے. تو میرے نبی نے کہا لیکن میں تمہیں بتاؤں کہ وہ کون ہے جس سے میں اور میرا رب بھی پیار کرتے ہیں اور ان کا پیار میں اور میرا رب قبول کرتے ہیں. تائیں تک بڑھنی ہے. کہا جی کیا ہے؟ فَلْيَصْدِقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ, مجھ سے پیار کرنا ہے تو ہمیشہ سچ بولو, کبھی جھوٹ نہ بولو. تو پاکستان تھا پہلے پرچہ ہی فیل ہو گیا. کوئی دکھاؤ سچا, ان بازاروں میں کوئی دکھاؤ کوئی سچا بیٹھا ہو, ان دفتروں میں دکھاؤ کوئی سچا بیٹھا ہو, گھروں میں جن کا کوئی کام ہی نہیں پھر بھی جھوٹ کی عادت بنی ہوئی. تو میرے نبی نے فرمایا فَلْيَصْدِقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ, میری بارگاہ میں محبت کو قبول کرانا ہے تو سچ بولنا پڑے گا, جھوٹ کبھی نہیں. فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ, زندگی بھر دیانتداری سے چلنا ہوگا, کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہوگا, کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہوگا. تمہارے اپنے تاجر کہتے ہیں دھوکہ دینے سے ہی تو کاروبار چلتا, ہیرا پھیری کرنے سے ہی تو کام چلتا. تمہارے اپنے تاجروں کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بتا رہا ہوں کہ یہ دو نمبری سے ہی تو پھر کام آگے چلتا. اور میرے نبی فرما رہے ہیں فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ, وہ امانت دار ہوگا, وہ خیانت نہیں کرے گا, وہ دھوکہ نہیں دے گا. ایک اور حدیث جوڑ دو ساتھ. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے, دو نہیں کر سکتا, ایک جھوٹ نہیں بول سکتا, ایک دھوکہ نہیں دے سکتا. ایک صحابی فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی کی صحبت میں رہا, لیکن مجھ سے پوچھو اللہ کے نبی کا حلیہ کیسا تھا, میں بتا نہیں سکتا کہ حیا کی وجہ سے میری آنکھ اللہ کے نبی کے چہرے پر کبھی ٹکی نہیں. فی عینیہ دعج, موٹی آنکھ ہو اور سیاہی سفید ہو اور بھری ہوئی آنکھ ہو تو ادعج. احور, پتلی کی چوطرف سفیدی خوب سفید ہو, پتلی خوب سیاہ ہو, احور. اشکل, آنکھوں میں سرخ دھاریاں ہوں اور آنکھ موٹی کے ساتھ لمبی ہو, اشکل. اکحل, بغیر سرمے کے سرما لگی ہوئی آنکھ ہو. اہدب, فی اشفارہ وطف, وطف دو چیزیں بیان, فی عینیہ دعج, فی اشفارہ وطف, یہ پلکیں جن کی لمبی ہوں, لمبی ہوں اور آگے جا کر تھوڑا سا یوں مڑ جائیں لمبائی کی وجہ سے, انہیں وطف کہتے ہیں یا اہدب کہتے ہیں. اور یہ حسن کی اعلیٰ نشانی ہے. آج کل مصنوعی پلکیں ملتی ہیں جہاں لگا کے ان کو ذرا لمبا کر کے دکھایا جاتا ہے. میرے نبی کو اللہ نے ویسے ہی فی صوتہ سہل, آواز میں ایک جاذبیت, ایک کشش, ایک جادو, ایک نغمہ, ایک موسیقی, سب ساحل کے ترجمے ہیں. فی لحیتہ کثافہ, آپ کی داڑھی لمبی نہیں تھی, ایک مٹھ تھی قدرتی, ہلکی نہیں تھی. کثافہ گھنی اور ایک مٹھ اور نیم گھنگریالے. رجل الشعر, سر اور داڑھی کے بال نیم گھنگریالے. اب یہ میں اضافتاً بتا رہا ہوں, داڑھی اور سر میں 14 سفید بال تھے, 14 یا 20, یہ دو روایتیں, یا 14 تھے یا 20 تھے. جب خاموش ہوتے تھے وقار چھا جاتا تھا, جب بولتے تھے تو نور چھا جاتا تھا. ان سکت فعلیہ الوقار, خاموش ہیں تو وقار کا پیکر ہے, بولتے ہیں تو نور چھا جاتا ہے. نور کا حالہ ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے. اور کلام ایسا ہے جیسے موتیوں سے موتی گر رہے ہوں. اللہ, موتیوں سے موتی کیا ہونا, دانت اتنے سفید جیسے موتی اور کلام اتنا خوبصورت جیسے موتی. ایسا حسین کلام, نہ لمبا نہ مختصر, نہ اس میں کوئی بیکار زائد بات, نہ کوئی ایسی مشکل بات, ایسے بہتے پانی کی طرح اور گنگناتی آبشاروں کی طرح اس نوجوان کا کلام تھا, اس نوجوان کا نغمہ تھا, اس نوجوان کی بات تھی. ایک دم دیکھو تو ہیبت چھا جائے, قریب سے دیکھو تو محبت پیدا ہو جائے, دیکھتے ہی ہیبت چھا جائے, قریب ہو تو اس کی محبت کے قائل ہو جاؤ, محبت میں اس کے غرق ہو جاؤ, فنا ہو جاؤ. وہ ایسی نرم ٹہنی تھے, تر و تازہ, کہ چمکتا دمکتا رنگ تھا, اور ان کے اصحاب نے ان کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا. ایک حدیث ساتھ اور جوڑ دوں تاکہ دونوں کی برکت حاضر ہو جائے. ابن ابی حالہ, عظیم الہامہ, بڑا سر, یتلألؤ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر, 14ویں رات کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا تھا. ازہر اللون, سبحان, پھولوں جیسا رنگ نہیں کہا, کلیوں جیسا رنگ, کلی, چونکہ کلی میں چمک زیادہ ہوتی ہے, پھول جب مکمل ہوتا ہے اس کی چمک میں تھوڑی کمی آ جاتی, اور کلی پروان چڑھ رہی ہوتی ہے تو اس میں چمک زیادہ ہوتی ہے. ازہر اللون, کلیوں جیسا چمکتا رنگ. اطول من المربوع واقصر من المشذب, نہ لمبا قد
کہ برا لگے، نہ چھوٹا قد کہ بے روب ہو جائے، لا تشنہہ عین من طول ولا تقتحمہ عن قصر، نہ چھوٹے ہونے کی وجہ سے بے روب، نہ لمبے ہونے کی وجہ سے خوبصورتی سے باہر، بلکہ درمیانہ قد تھا، نہ بہت لمبا نہ بہت چھوٹا۔ لیکن ایک معجزہ اور کرامت میرے نبی کی تھی، آپ کے برابر کوئی بھی لمبے سے لمبے قد والا جب کھڑا ہوتا تو آپ کا قد اوپر نظر آتا، اس کا نیچے نظر آتا تھا۔ آپ کے اپنے چچا حضرت عباس آپ کے چچا، وہ اتنے لمبے تھے، جب وہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے نا تو ان کے پاؤں زمین پہ لگ جاتے تھے۔ عباس رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ہوتے تو پاؤں زمین پہ لگ جاتے، اتنے لمبے تھے۔ جب کبھی اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑے ہوتے تو اللہ کے نبی کا سر یہاں ہوتا، عباس کا یہاں ہوتا تھا۔ عباس نیچے نظر آتے تھے اور ہمارے نبی اوپر نظر آتے تھے۔ مجلس میں بھی کوئی ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو آپ کا سر اوپر ہوتا تھا، باقیوں کا سر نیچے ہوتا تھا۔ یہ عزت میرے نبی کو میرے اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ آپ کے جسم میں، آپ کی ظاہری ذات میں، اندر کی صفات اور ذات کو سمندر کی سیاہی بنا کے لکھوں تو بھی پورا نہ کر سکوں۔ جو ہستی اللہ کو آنکھوں سے دیکھ لے اسے کون بیان کرے، یا کس کی ہمت ہے وہ بیان کرے؟ ہم تو اپنی بساط کے مطابق بیان کرتے ہیں، شاعر شاعری کہتے ہیں، نعت خواناتیں پڑھتے ہیں، مقررین تقریریں کرتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم سمندر سیاہی بن جائے تو بھی آپ کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اور سہل الخد از واسع الجبین، ماتھا کشادہ، شدید و سواد الشعر، سیاہ کالے بال، ان فرقت عقیقت و فرق و الا فلا، کنگھی میں بال سارے پیچھے لے جاتے تھے، مانگ کبھی نکالتے تھے کبھی نہیں، کبھی نکالتے تھے کبھی نہیں۔ جب کبھی مانگ نکالتے تھے اور سر پہ ٹوپی نہیں، آپ ننگے سر بھی بیٹھے ہیں، ہر وقت ٹوپی سر پہ نہیں ہو، ننگے سر، ہاں مجلس میں آپ ٹوپی کے ساتھ ہیں، پگڑی کے ساتھ، گھر میں آپ ننگے سر بھی تشریف فرمائیں، گھر میں آپ نے بیٹھ کر چوکڑی مار کے بیٹھ کر ننگے سر بیٹھ کے آپ نے نوافل ادا کی، نوافل، تو پھر آپ کی مانگ سے نور نکلتا دکھائی دیتا تھا ایسے۔ تیسری بات، فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَ، مجھ سے محبت ہے، میرے رب سے محبت ہے، اور تم چاہتے ہو کہ ہم بھی تم سے پیار کریں تو ایک سچ بولو، ایک دیانتداری سے کام کرو، دھوکہ نہ دو، خیانت نہ کرو، اور تیسرا پڑوسی سے اچھا سلوک کرو، چاہے پڑوسی کوئی بھی اپنا ہو، غیر ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، پڑوسی ہے اس کا خیال کرو، اس سے اچھا سلوک کرو۔ یہ تین باتیں ہیں جس پر اللہ اس کا رسول شہادت دے رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں کہ ہاں تم ہم سے پیار کرتے ہو، ہم بھی تم سے پیار کرتے ہیں۔ بھائیو، یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں۔ اگر آج تک جھوٹ بول رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے توبہ کر لیں۔ اگر آج تک دھوکہ دے رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے توبہ کر لیں۔ پڑوسی سے گڑبڑ ہے، جا کے اس سے صلح کر لیں تو اللہ رسول کے رجسٹر میں ہم بھی نام آ جائے گا۔ اور تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے، جب اللہ ہمت دے وقت لگانا، اور یہاں سے اٹھ کر کسی سے لڑے ہوئے صلح کر لیں، سچ بولنے کی نیت کرو، دیانتداری کی نیت کرو، اللہ کی قسم بڑی قیمت لگے گی قیامت کے دن۔